جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں خوشخبری کی، اور خوشخبری آئی ہے ہمیں کے پی کے سے، جہاں پشاور میں بالآخر بی آر ٹی کا افتتاح کل ہونے جا رہا ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اس اہم منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس پر سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کی جاتی رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ ہیں کے پی کے جناب شاہ محمد وزیر صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ بالآخر جو ہے یہ کل بس چلنے جا رہی ہے۔ کتنا اہم منصوبہ ہے، اور آپ نے اس منصوبے کو بنانے کے لیے کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کے حوصلے کو بھی ہم داد دیتے ہیں۔ عثمان صاحب، یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی جب بھی ہماری حکومت آئی 2013 میں، تو یہاں پشاور کا جو حال تھا وہ ٹریفک کا حال انتہائی گمبھیر ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام ہوتا تھا۔ سابقہ حکومت نے ان سے چشم پوشی اختیار کی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ایک چیلنج قبول کیا اور اس کام کو شروع کیا۔ جب ہم نے اس کا افتتاح کیا اور اس کا سنگ بنیاد رکھا، ہماری سابقہ حکومت کی ٹینیور تقریباً 8 مہینے رہ گئی تھی۔ پہلے سے اپوزیشن پارٹیوں نے ہمیں عدالت ہم لے گئے اور سٹے لینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس منصوبے کو شروع ہوتے ہی ہمارے اوپر تنقید شروع ہوئی، اور تقریباً کئی سال تک ہم نے یہ تنقید خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی، اور ہمارے اوپر بہت زیادہ الزامات لگاتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ پاگل ہے، آپ اس پروجیکٹ کو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم آج اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے چیف منسٹر صاحب، اس کے ساتھ ہمارے سابقہ چیف منسٹر جو اس منصوبے کا بانی ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے، تو پرویز خٹک صاحب۔ تو ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پریکٹیکل اور جس حال میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوا، کیونکہ پہلے جو بھی اسمبلی میں آتا تھا، خواہ صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، کوئی بھی جب آتا تھا اس کو جب دوسری تقریر یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ بی آر ٹی پر تنقید ہی کرتا تھا، کیونکہ کوئی بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اب میں آج خود چلا گیا قومی اسمبلی، اور ہمارے جو مرکزی قائدین اپوزیشن والے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اس کو بھی ہم نے دعوت نامے دیے کہ آئے۔ تنقید تو ہمارے اوپر ہو گئی، لیکن جب وہ تنقید جو ہے وہ جمہوریت کی حسن ہے، لیکن تنقید برائے تنقید ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ہمارے اوپر تنقید برائے تنقید ہوتی تھی، تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتا تھا ہمارے اوپر۔ تو کیا کہا آپ نے جب دعوت دی ہے تمام احباب کو؟ تو یہ کل آ رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، افتتاح کریں گے ساتھ فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی، شہباز صاحب کی بات کی۔ یہ اس کے ورنہ ہم نے دل کھول کر وہ تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور ہم نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ بس میں وزٹ کریں، اور اگر تنقید ہے تو موقع پر ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے، تو اس وقت آپ پازیٹیو تنقید کر سکتے ہیں۔ بہت سی بات، بہت سی شاہد جی بتائیے گا کہ اس میں جو ٹوٹل فاصلہ اس کا کتنا ہے، اور آپ کی جو بسز کتنی آپ اس میں رکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا وقفہ ہوگا اس بس کا، مطلب کتنے منٹ کے بعد دوسری بس آ جایا کرے گی؟ انشاءاللہ بس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں جو فاصلہ ہے، لینتھ ہے، مسافت ہے، وہ انتہائی کم ہو گیا۔ تقریباً 40 منٹ میں جو پہلے گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا، 25 منٹ سے لے کر 40 منٹ۔ کلومیٹر ہے ساری جو یہ 27 کلومیٹر ہماری لینتھ ہے اس مین کوریڈور کا، جو چمکنی اسٹیشن سے شروع ہوتا ہے اور کارخانوں مارکیٹ اس کا آخری اینڈ ہے، یہ 27 کلومیٹر کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے وہاں پہنچا دیا خیبر افریدیوں کے علاقے۔ پہلے جناب یہ انشاءاللہ یہ ہماری پہلی جو پی سی 1 تھا اس میں ہماری یہ تقریباً 24.5 کلومیٹر تھا، لیکن دوسرا جو ریویژن تھا اس پی سی 1 میں نیڈ بیس پر
ہم نے اس کو شامل کیا کیونکہ وہ ہمارے کمرشل پلازے اور ہمارے جو تجارتی مراکز ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, ہمارے چیف منسٹر جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب, انتہائی اچھی پلاننگ کی ہے. کارخانوں مارکیٹ, ہماری کمرشل پلازے, ہماری یونیورسٹیاں اس پہ آ رہی ہے, ہمارے اسپتال اس پہ آ رہی ہے, ہمارے سیکریٹریٹ اس پہ آ رہی ہے, ہمارے جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ اس پہ آ رہی ہے. تو آسانی سے اپروچ ہر جگہ اچھا, یہ جو بسیں ہیں ان کی, یہ نارمل بسیں ہیں یا کوئی ڈبل ہیں درمیان میں, وہ جو ویسٹیبیول لگا کے ڈبل کی جاتی ہیں؟ جی ہاں, اس میں جو موقع پہ ہے تقریباً وہ 128 بسیں پہنچ چکی ہے اور 220 بسوں کا منصوبہ ہے ہمارا. تو اس میں 35 بسیں جو ہے وہ 18 میٹر کی ہے اور 93 بسیں جو ہے وہ 18 میٹر کی ہے اور جو 12 میٹر کی ہے 93 بسیں. جو 12 میٹر کی بسیں ہیں وہ ہمارے جو فیڈر روڈ سے 7 فیڈر روڈ ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہے, جو کسی اور بی آر ٹی میں اس طرح کی نہیں ہے. اچھا, فیڈر روڈ, تو یہ فیڈر روڈ سے یہ امپورٹنٹ ہے یا وزیر صاحب, فیڈر روڈ بسیں کتنی ہیں جو اس کو ملائیں گی؟ کتنے فیڈر روڈز ہیں آپ نے لیے اس کے ساتھ؟ جی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس میں ہمارے 7 فیڈر روڈ سسٹم, ہمارے 7 فیڈر روڈز شامل ہے اس مین کوریڈور میں, جو مختلف علاقوں تک جائیں گی اور یہ بس وہاں سے پیسنجر کو اٹھا کر مین کوریڈور میں ان کریں گے اور اپنے جہاں بھی وہ پیسنجر جانا چاہتے ہیں. اچھا, کرایہ کتنا رکھا ہے آپ نے فی مسافر اور کتنی سبسڈی آپ دینے جا رہے ہیں اس کے اوپر؟ کرایہ فی الحال ہم نے انتہائی کم رکھا ہے. میرے خیال میں جو عام کرایہ ہے عام بسوں کی, ٹیکسی کی, اس سے بھی کم ہے, کیونکہ ہم نے 10 روپے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک اور آخر تک چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک ہم نے 50 روپے کرایہ فی الحال 50 روپے کرایہ مقرر کیا ہے. سبسڈی کتنی دے رہے ہیں شاہ اور وزیر صاحب؟ سبسڈی کے بارے میں جو آپ نے کویسچن کی, چونکہ ابھی ہماری ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ عالمی وبا ایک کورونا کی شکل میں آ گئی ہے, اس نے ہمارے اسپتالیں جو ہے اس میں رش کم ہے, ہمارے کالجز بند ہے, ہماری یونیورسٹیاں بند ہے, یا انڈسٹریل اسٹیٹ بند ہے. تو فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سبسڈی دیں گے اور کتنا دیں گے, لیکن ہمیں امید ہے کہ اس پلاننگ میں, اس مین کوریڈور میں ہم نے جو کچھ کیا, ہمارے چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک نے جو پلاننگ کی تھی, ہم اس کی ٹیم کا حصہ تھے, وہ ایک بہترین پلاننگ تھی, کیونکہ ہم نے اس میں کمرشل پلازے بھی شامل کیے, اس میں ہم نے پارکنگ بھی شامل کیے. ہمارے 3 اسٹیشن ہے جہاں کمرشل پلازے ہے, جہاں بسوں کے لیے گیراجز ہے, دکانیں ہے, شاپنگ مال ہے. تو اس کی جتنی بھی ریونیو ہے وہ اس ہی پروجیکٹ میں شامل ہوگی اور اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی. سسٹینیبل, سیلف سسٹینیبل جسے کہتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ شاہ صاحب. آج تو ویسے پشاور والوں کے لیے چاند رات ہونی چاہیے, اتنے بڑے منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے اور ان کو بھی سفر کی آسان سہولیات میسر آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ منصوبہ پاکستان کی اور صوبے کی ترقی میں معاون ثابت ہو. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.